آج کی اس اہم نشست میں زکوٰۃ کے متعلق چند بنیادی باتیں پیش کرنی ہیں جسے سامعین اور حاضرین اور ناظرین دل کے کان سے سنیں، اپنے جگر کی ڈائری پر نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر، سونا پر، چاندی پر، نقدی پر اور مالی تجارت پر۔ سونا کا مقدار یہ ہے کہ صرف سونا ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کے علاوہ 7.5 تولہ سونا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو، صرف چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب۔ جس کے پاس آج کی ڈیٹ میں 38 یا 40 یا 36 ہزار روپے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ اور مالی تجارت، جو مال دکان میں وہ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، جو گاڑی آپ کے شو روم میں بیچنے کے لیے آپ نے کھڑی کر رکھی ہے، جو بلڈنگیں آپ خرید رہے ہیں وہ بیچنے کے لیے آپ خرید رہے ہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ یہ مالی تجارت کہلاتا ہے۔ جو بھی ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ سونا، چاندی، نقدی اور مالی تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ مالی تجارت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ 2 صاحب ہیں اور دونوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن فرق کو سمجھنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک صاحب شو روم والے جو گاڑی فروخت کرتے ہیں، دوسرے صاحب کے پاس بھی گاڑی ہے لیکن وہ گاڑی کرایہ پر لگاتے ہیں، وہ گاڑی کرایہ پر لگاتے ہیں۔ تو اب جو پہلے صاحب ہیں جن کے پاس شو روم والے ہیں، ان کی گاڑی، جتنی بھی گاڑی شو روم کے اندر کھڑی ہے، ہر ایک گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور جو گاڑی کرایہ پر لگاتے ہیں، اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو انکم ہوتا ہے، جو آمدنی ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایسے ہی ہم نے کوئی گاڑی خریدی اور نیت یہ تھی کہ اس کو بیچ دیں گے، لیکن جو اس پر چڑھ کر دیکھے تو پسند آ گئی، دل کو بھا گئی، بیچنے کا ارادہ منقطع کر دیا، تو کیا اب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نہیں، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کے لیے، اس کو بیچیں گے۔ آپ کا کاروبار یہ گاڑی خریدنا اور بیچنا، آپ کا کاروبار یہ ایک مکان خریدنا اور بیچنا، لیکن وہ گاڑی یا وہ مکان دل کو بھا گئی اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اس گاڑی کو رکھنا، اس کو سواری کے لیے استعمال کرنا ہے، سوار کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لیکن جب آپ چڑھ کر دیکھتے ہیں، 1-2 روز میں آپ کا دل بھر جاتا ہے، آپ کا دل بھر جاتا ہے کہ نہیں، ہٹا اس گاڑی کو بیچ ہی دیتی، اس مکان کو ہٹا ہی دیتی، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مکانات خریدے جاتے ہیں، بلڈر لوگ ہوتے ہیں، مکان خریدتے ہیں اور بیچنے کا کام ہی نہیں ہوتا۔ تو مکان 2 طریقے کے، ایک مکان وہ جس مکان سے مکان خریدا اور اس کو کرایہ پر لگا دیا، اس سے کرایہ کا انکم آ گیا، اور ایک مکان وہ ہے جو مکان خریدا اور کرایہ پر نہ لگایا بلکہ اس مکان کو بیچ ڈالا۔ جو مکان بکا ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگا، اور جس مکان سے کرایہ آتا ہے اس کی انکم پر زکوٰۃ واجب ہوگا، اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ انہی صاحب کے پاس اللہ نے بیٹی سے نوازا، انہی کے پاس بیٹیاں۔ آج کے دور میں حالات کتنے دشوار ہیں، شادی کرنی کتنی مشکل ہے، اور بالخصوص جن کے پاس 2-3 بیٹیاں ہوں، ان کی تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے ان کے لیے، آسمان اس کے اوپر سے سایہ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آج بیٹی کی پیدائش کی، اپنی بیٹی کی زیورات کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ اب جب تک آپ کی بچی نابالغہ ہے، آپ کی بچی ہے،
آپ کی بچی ہے، بالغہ نہیں ہوئی ہے، آپ کچھ زیورات بناتے ہیں تو وہ زیورات کا مالک آپ اپنی بیٹی کو بنا دیتے ہیں، مالک بیٹی کو بنا دیتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے اس کو اس طریقے پر سمجھیں گے کہ ایک زمین ہے جس کا بیانامہ، جس کا رجسٹر میرے نام ہے، لیکن قبضہ کسی اور نے کر رکھا ہے، کوئی دبنگ آدمی ہے، کوئی چتر آدمی جس نے قبضہ کر رکھا، زمین نام میرے ہے لیکن قبضہ کسی اور نے کر رکھا۔ ایسے ہی جس وقت آپ اپنی چھوٹی بچی کے لیے زیورات خرید کر لاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، تو مالک اس کو بنا دے اور قبضہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور اگر قبضہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور مالک بھی خود بنا کر رکھتے ہیں تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ سال کا کیسے اندازہ لگائیں گے کہ سال میں کتنا مال آیا اور کتنا مال گیا اور کب زکوٰۃ واجب رہا اور کب ختم ہو گیا؟ تو اس کو بھی دل کے کان سے سنیں گے، اس میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے، بڑی غفلت ہوتی ہے۔ اس کو دل کے کان سے ضرور سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے زکوٰۃ کا ادا کرنا بڑا اجر عظیم ہے اور اس کا نہ ادا کرنا اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت بھی اتنا ہی ہے، اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی ہوگا۔ اس کے مال کو، اس کی تپا کر، اس کے پیٹھ کو، اس کے منہ کو، اس کے کمر کو، اس کے زانوں کو داغا جائے گا، اس کے مال کو ایک اژدہے کی شکل میں بنا کر وہ اژدہا اس کو اپنے دونوں جوڑوں کے درمیان کھینچے گا، دابے گا، اس کو چبانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مثلا میرے والد محترم کے پاس رمضان المبارک کی 1 تاریخ 2022 کو 50,000 روپے، اب ہم 3 بھائی تراویح سنا رہے ہیں، یہ 3 بھائی کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اب تینوں بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں 35 ہزار روپے سے نوازا، 3 بھائی کو اگر 30 ہزار روپے سے نوازا تو 90,000 روپے ہو گئے۔ اب تینوں بھائی نے والد محترم کے حوالے کر دیے، والد محترم کے پاس کتنا تھا؟ 40,000 تھا اور 90,000 یہ ہو گیا، تو کل ملا کر 1,30,000 ہو گیا۔ اب جب 2,000، اب اس کو 1,30,000 کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا، کیونکہ والد محترم پہلے سے صاحب نصاب تھے۔ اب 1 مہینہ میں جو 90,000 کی انکم ہوئی ہے یہ اسی مال کے تحت شمار کیا جائے گا، اسی مال کے ذیل میں شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک صاحب اس سال کے شروع میں ان کے پاس 50,000 روپے ہیں، لیکن اوسط سال کے بیچ میں ان کا نصاب ٹوٹ جاتا ہے، مثلا 20,000 پر آ جاتا ہے، نقصان ہو گیا، گھاٹا لگ گیا، جو انکم تھا بیماری میں خرچ ہو گیا، اب وہ 50,000 سے 20,000 پر آ جاتا ہے، لیکن 2023 رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو اس کے پاس پھر 60,000 ہو جاتا ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کتنے کا نکالا؟ یاد رکھیے اب اس کا سال مکمل نہیں ہوا، وہ بیچ میں صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے اس کو پھر سے جب اس کو اللہ نے 60,000 یا 50,000 سے نوازا ہو تب اسے پھر سے تاریخ یاد رکھنی ہوگی، پھر اسے لکھ کر رکھنا ہوگا، پھر جب سال پورا ہوگا تب وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اور نہیں جس طریقے سے ہمارے معاشرے کا یہ عام رواج ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکال ہی دیتے ہیں، تو ایسے بیچ کے سال کا اعتبار نہ کیا جائے، رمضان المبارک کے 2023 کی پہلی تاریخ میں جو آپ نصاب کے مالک ہیں اس وقت میں بھی زکوٰۃ نکال دیں۔ ایسے ایک صاحب وہ ہیں جن کے پاس رمضان المبارک کی 1 تاریخ 2022 کو 60,000 روپے، لیکن بیچ سال میں 7 سال کے درمیان میں اس کے پاس 45,000 روپے ہو جاتا ہے، 15,000 کا گھاٹا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر جب 2023 کی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں اس کے پاس 75,000 روپے ہو جاتا ہے، اب بتائیے زکوٰۃ کتنے کا نکلے گا؟ اب زکوٰۃ پورے 75,000 کا نکلے گا،
کیونکہ سال کے بیچ میں جو مال کما تھا وہ نصاب سے کم نہیں تھا، نصاب کے اندر تھا، اس لیے پورے مال کو سال مانا جائے گا کہ پورے مال پر سال گزر گیا، پورے مال پر سال گزر گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل بہت باریک ہیں اور اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے اور اس کی ادائیگی بھی نہایت ضروری ہے۔ اس لیے تمام ملت اسلامیہ سے اپیل اور گزارش ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر ادا کریں اور زکوٰۃ بالخصوص ایسے لوگوں کو ادا کریں جو صاحب مصرف، جن کے پاس جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز اور درست ہو۔ ہر کسو ناقص کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ایسے صاحب کوئی صاحب ایسے ہیں جو رمضان مبارک 2022 کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ کا پیسہ حساب لگا کر حلق کر لیتے، اس کے باوجود زکوٰۃ کا پیسہ ان سے گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی طریقے سے اس کے پاس فقدان ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا زکوٰۃ ادا ہو گیا؟ نہیں، اس کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، اسے دوبارہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، اسے دوبارہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ ایسے ہی آپ نے کسی ایسے صاحب کو زکوٰۃ دے دی جو زکوٰۃ کے مال کا لائق نہیں تھا، آپ نے زکوٰۃ ان کو دے دیا، تو یاد رکھیے کہ آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال دینا بھی ہے اور ادا کرنا بھی ہے، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنی ہے کہ کون صاحب مصرف ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل دونوں سے مالا مال